बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन दादा भाई अपने चैनल दादा भाई रिएक्शन के साथ, और मेरे साथ है सैयद सबी हसन बख्शी। जी सैयद सबी हसन बख्शी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करते हैं जी कि हमारे तमाम देखने वाले भी खैर आफियत के साथ हों। दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है, और ये है जनाब कादियानियों के मुतालिक। ठीक है जनाब, तो कादियानी जो हैं वो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अपने जो पंजे वो गाड़ते जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम एक क्लिप आपके सामने पेश करें, फिर इंशाल्लाह अपने व्यूज़ देंगे इसके मुतालिक। तो सभी दोस्तों को बताइए हमने कौन सा चैनल आज चूज़ किया है हमने। अच्छा, जो हमने चैनल चूज़ किया उसका नाम है अली मोहम्मद, और इस वीडियो का नाम है डॉक्टर इसरार अहमद और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। चलें जी, फिर इसको स्टार्ट किया जाए फिर। हाँ जी, चलें स्टार्ट करते हैं जी। 1 2 and 3। देखिए, गुलाम अहमद कादियानी ने अपने फितने का आगाज कहां से किया था ये समझ लीजिए। पहले वो एक मुनाजिर थे, बहुत अच्छे मुनाजिर। गुलाम अहमद कादियानी था कहना चाहिए, गलती से तय कहते के बैठा हूं। आर्य समाजियों से मुनाजरे किए, ईसाइयों से मुनाजरे किए, एक दूसरे के सामने बैठकर मुनाजरों में फतह हासिल की, मुसलमानों की आंखों का तारा बन गए, महबूब हो गया। उसके बाद इसने एक फितना छोड़ा, एक शोशा छोड़ा। नबूवत और वही तो रहमत है, रहमत कैसे बंद हो सकती है? वही तो इंसानों की हिदायत के लिए है, इंसान खत्म नहीं हुए, वही कैसे खत्म हो जाएगी? देखिए, बज़ाहिर यहां दलील है, इट अपीयर्स कन्विंसिंग, बात समझ में आती है। यहीं से ये हल मिल जाएगा आपको। वो क्या वजह है कि बड़े बड़े आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं उसका शिकार बन गए। दुनिया में एक ही मुसलमान नाम का साइंसदान जो है वो आया है टॉप पर, वो कादियानी। एक ही मुसलमानों का नाम रखने वाला जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग का जो है जज बना है, वो कौन? कादियानी। डॉक्टर्स कादियानी, इंजीनियर्स कादियानी, बड़े बड़े। ये क्यों? ये बात ऐसी थी कि जो बज़ाहिर दिल को अपील करती है कि जब हजरत आदम से कहा था इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इंसानों की हिदायत के लिए वही का रास्ता खोला गया। अभी इंसान खत्म नहीं हुए, वही का कैसे दरवाजा बंद हो जाएगा? इजराए वही का पहले शोशा छोड़ा, और जब वही जारी है तो नबूवत जारी है, लिहाजा फिर आखिर में आके नबूवत का दावा कर दिया। उसने एक मसला और इस्तेमाल किया। ये असल में चालाक और होशियार लोगों के मामलात होते हैं। अवामुन नास की नफ्सियात को मुतासिर करने के लिए एक और शोशा छोड़ा। देखो ये कैसे हो सकता है? हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फौत भी हो गए, दफन भी हो गए, जेरे जमीन दफन है, और ईसा इब्न मरियम वो आसमान पर उठा लिए गए, वो आसमान पर है, कैसे हो सकता? अब आम मुसलमान के लिए इसमें भी एक अपील है कि इसमें तो गोया कि साबित हुआ कि हजरत ईसा इब्न मरियम जो है वो अफसल हो गए मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है वो चीजें कि जिनसे हालांकि अफजलियत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। असहाबे कहफ अगर 300 बरस तक सोते रहे तो इसमें कौन सी अफजलियत हो गई? कोई अफजलियत का सवाल नहीं। इस एतबार से हजरत उज़ैर को अगर 100 बरस तक मुर्दा रखकर अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया, कौन सी अफजलियत इसमें हो जाएगी? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कर सकता है। लेकिन आम आदमी को अपील करने वाली बातें हैं ये, लिहाजा उसने शोशा छोड़ा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये मौलवियों के ढकोसले हैं, ये कुरान मजीद में सराहत के साथ नहीं है, ये हदीसों के अंदर है, हदीसों के बारे में जो है वो हम इत्मीनान नहीं कर सकते कि हजरत मसीह जो है वो सूली नहीं चढ़ाए गए। वो सूली चढ़ाए गए, वो फौत नहीं हुए, अलबत्ता जख्मी होकर वहां से उतार लिए गए थे, फिर उनका इलाज मुआवजा हो गया, फिर वो इलाका छोड़कर कश्मीर में आ गए, यहां आकर उनका इनका इंतकाल हो गया, यहां दफन हुए, यहां कश्मीर में उनकी कब्र भी मौजूद है। ये दो इशू हैं जो उस शख्स ने उठाए, और इससे अवाम उन्नास जो है जिनके अंदर के इल्म की पुख्तगी नहीं होती, या जज्बाती तौर पर आप उन्हें मुतासिर कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने पहली बात कही थी उसमें तो यकीनन एक वजन की बात नजर आती है कि ये रहमत है, वही रहमत है, नबूवत रहमत है, अल्लाह की रहमत बंद हो जाएगी कैसे? अब उसका जवाब है यहां। मैंने उस कादियानी से कहा कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये मानते हो कि अल्लाह की हिदायत कुरान में कामिल हो गई? उन्होंने कहा हाँ हम मानते हैं।
ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کیا ہم مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا، جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چڑھایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط میں 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا۔ الفاظ کیا تھے؟ ای جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا۔ یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، حرمت قتال۔ انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے۔ تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی؟ لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ای جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اب سنیں یہ مرا کہاں تھا؟ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسہال کی تکلیف تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو بار بار بیت الخلا جانا پڑتا تھی اور آپ کا وہاں پر وصال ہوا۔ جی سبھی، تو یہ تھی جی ویڈیو ہماری آج کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بہت بڑے مبلغ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا کلپ ہم نے یہاں سے لیا۔ ناظرین دیکھیں، میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں کہ بیسیکلی ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، سبھی کلمہ گو ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ کہ کوئی اور نبی بھی یہاں موجود ہے، وہ بالکل مرتد ہے، اور جو سزا اس کو قانون کے مطابق اسلام کی ہے وہ اس کو ملے گی، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ قادیانی بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل جو ہے مسلمان نہیں ہے، اور ہمارا ان سے کٹ آف کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ، سبھی آپ کو پتہ ہے، جس طرح اسٹار صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام تھا جو پاکستان کا بہت بڑا سائنسدان تھا، وہ بھی قادیانی تھا۔ آپ کے جسٹس وہ قادیانی، اور میں بھی کہ آرمی کے اندر بہت سارے، میں کہتا ہوں کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا ان لوگوں نے کہ جہاں پر یہ انہوں نے اپنی جڑیں قائم نہ کر لی ہوں۔ تو یہ ہمیں آج سمجھنا ہوگا، وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے نکل رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو مرزا احمد قادیانی تھا بیسیکلی یہ اسلامی مبلغ تھا، یہ ٹھیک ہے نا، لیکن انگریز نے اس کو پیسے دے کر آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کیا، اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ ساری ڈیٹیل اسرار صاحب اپنے اس پروگرام میں بتا چکے۔ وہ کیا ہوا جب اس نے وہاں پر پیغام بھیجا وہاں پر افغانستان میں، تو اس کا کیا اس نے جواب دیا وہاں کا؟ اس نے کہا جی تو یہاں پر آ تو تجھے بتائیں گے کہ تو نے جو ہمیں لیٹر جو بھیجا ہے، جو خط بھیجا ہے، اس کے جواب میں تیری گردن کس طرح اڑانی ہے ہم نے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو پھر واضح کر دوں، میں
کہ جو دجالی فتنے ہیں، ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ 30 نبوت دار پیدا ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ اس میں سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو آج کے دور کے اندر بڑی تیزی سے مطلب انہوں نے اپنی جڑیں جو وہ قائم کی ہوئی ہیں اور پھیل رہی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اپنے آس پاس نظر رکھیں، اور اس طرح کے جو قادیانی، مرزائی، کوئی بھی شخص جو ذرا سا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دین سے ہٹ کر اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں اور بالکل اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی لے کر آؤں گا، بتاؤں گا، چاہے ہمارا چینل جو ہے وہ کسی بھی طرح سے آپ لوگ پسند کریں نہ کریں، لیکن دین کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو ہم کسی بھی طرح جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط نہ کرنے دیں۔ سبھی آپ کچھ کہیں گے آخر میں؟ ہاں جی، قادیانیوں سے آپ لوگ کو جہاں وہ ہو شک ہو کہ قادیانی، آپ فوراً اس کے حوالے سے آپ ایکشن لیں، ایکشن لے جائیں۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ اب کوشش کریں گے ہم اپنی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھیں۔ ہماری ویڈیو کیسے لگی اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور سبھی کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔